بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء فقالوا إنا نستحيي من الله والحمد للہ الی آخر الحدیث. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ اس روایت کے متعلق تھا جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو تم حیا سمجھ رہے ہو وہ حیا یہاں مراد نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعا. جو اللہ سے ویسے شرم کرے جیسا کہ اسے شرم کرنے کا حق ہے تو اپنے سر کی اور اپنے سر کے متعلقات کی حفاظت کرے. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا. پیٹ کی اور پیٹ جن چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے اس کی حفاظت کرے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. اپنے مر جانے کو اور گل سڑ جانے کو یاد کرے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. جس نے یہ کام کر لیے اس نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا. اس روایت کی تشریح میں گفتگو کا جو سلسلہ پہنچا تھا وہ یہاں تک کہ سر کی حفاظت کا پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے اس سر کو غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچائے. اور دوسری چیز یہ تو شرک جلی ہے. شرک خفی کے اندر ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے. اپنے عمل کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرے. یعنی عمل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو. اس کے علاوہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے. کوئی خوش ہو جائے میرے عمل سے اس نیت سے عمل نہ کرے. عمل کا مقصد صرف اور صرف ایک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر اس عمل کے اندر کسی اور کو کسی بھی نیت سے شریک کر لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا اغنی الشرکاء. میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. لہذا اگر کوئی شخص کسی عمل کے اندر جو وہ جس کو خالص میرے لیے کرنا چاہیے تھا کسی اور کو شریک کر لیا تو کل قیامت کے دن میں اس عمل سے اپنا حصہ چھوڑ دوں گا اور کہہ دوں گا کہ جس کے لیے عمل کیا تھا جا کے اس سے اپنا حصہ لے لو. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہوگا. تو یہ عمل ہمارا ضائع چلا جائے گا. لہذا سب سے پہلے شرک سے اپنے آپ کو بچانا. یہ سر ہمارا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے. اور دوسری چیز اپنے عمل کو شرک خفی یعنی ریاکاری سے بچانا. شرک کے اندر ایک چیز آتی ہے یہ تو ہوا شرک فی العبادت. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یا سجدے جیسا عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ. میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ تعظیمی یعنی اپنے سر کو جھکانا چاہے رکوع کے برابر ہی کیوں نہ ہو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر عبادت کی نیت سے اگر ہو جائے تو پھر یہ شرک ہے اور انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر عبادت کی نیت سے نہ ہو تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. شرک کی ایک قسم ہے شرک فی الصفات.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا یا کسی درجے میں اس کو مالک سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آدمی نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا۔ آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بلا شبہ اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کو مفاتیح غیب کہا جاتا ہے، جس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے پاس نہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک چیز کو کل کیا ہوگا میرے بارے میں، کسی کے بارے میں، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ کوئی آدمی کب مرے گا، کہاں مرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اب آلات جدیدہ کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، علماء نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے پیٹ میں کیا ہے، کون ہے نہیں۔ آج کے آلات یہ تو بتلا سکتے ہیں کہ کون ہے، اور وہ بھی ایک مدت مکمل ہونے کے بعد، بغیر دیکھے نہیں، دیکھ کر۔ ایک آدمی جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، کہیں کی خبر آ رہی ہے، اور ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے، مثال کے طور پر حج کا پروگرام ہے، ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو ہم بھی عالم الغیب تو ہو ہی گئے، لیکن ہم وہاں گئے تو ہیں نہیں۔ یہ آدمی جو بتلا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے براہ راست اس معنی میں کہ برقی لہروں کے ذریعے وہاں کے مناظر ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور پھر ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح آلات جدیدہ کے ذریعے ایک مدت مکمل ہو جانے کے بعد، وہ ان آلات کے ذریعے سے وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہے، اور دیکھ کر بتا دیتا ہے۔ یہ غیب کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مدت مکمل ہونے کے بعد بتاتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے جان رہا ہے جس دن رحم مادر کے اندر باپ کا نطفہ پڑا تھا، اس دن سے جان رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دوسری بات، اللہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، صرف یہ نہیں جانتے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ساتھ میں یہ بھی جانتے ہیں کہ شقی ام سعید، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، ساتھ ہی یہ جانتے ہیں کہ کتنی عمر جیے گا، ساتھ ہی یہ جانتے ہیں کیا کھائے گا۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور آج کے آلات کے ذریعے سے من فی الارحام معلوم ہوتا ہے، وہ بھی مدت کے گزرنے کے بعد دیکھ کر۔ ما فی الارحام معلوم نہیں ہوتا۔ ما فی الارحام سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ کوئی ان میں سے کوئی ایک چیز کسی اور کے لیے ثابت کرے تو پھر وہ شرک فی الصفات کا مرتکب ہے، اور شرک فی الصفات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاف نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات کو ماننا، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کی صفات کے ساتھ اس کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار ان کے یہاں نہیں تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم ان سے پوچھو گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کفار مکہ۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب سمندر کے اندر، دریا کے اندر موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت کوئی اور نہیں ہوتا۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دیتے ہیں، خشکی پر لے کے آتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے لات ہے اور فلاں کام کے لیے عزا ہے اور فلاں کام کے لیے وہ ہے، فلاں کام کے لیے وہ۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب راستے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ساری خدائی بانٹ دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا اور اس کی صفات مخصوصہ کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ بھی سر کی حفاظت کے اندر داخل ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسا مانیں، ویسا واحد اور یکتا مانیں جیسا واحد اور یکتا ماننے کی تعلیم اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔